نے بھی گل کر دی دریچے کی روشنی، میں نے بھی خواب کا رستہ بدل دیا، میں نے بھی اپنے خواب کا رستہ بدل دیا. یہ آپ کا بڑا خوبصورت شعر ہے. اور یہ تصور سے تصویر تک یہ سفر کیسے طے ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ نے لنڈن سے بھی تعلیم حاصل کی، ملتان سے علامہ اقبال میڈیکل کالج، آج کل آپ ایک فزیشین ڈاکٹر ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ شاعری سے ڈاکٹری سے شاعری، شاعری سے پھر یہ آپ نے یہ کہیں آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے صادقین کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا یا ان سے؟ میں آپ کو ایک اپنا شعری سناتا ہوں. ہاں کہ ایک طرف آتش ہی آتش، ہاں ایک طرف یہ چوبے خشک، ہاں. کار دنیا کو ہے رکھا خواب جانا سے الگ. واہ 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 واہ. تو میں نے دو اپنے اندر میری شخصیتیں، ایک وہ ہے جو ڈاکٹر ہے، وہ پیور سائنٹیفک ہے. جب میں ڈاکٹری کر رہا ہوں تو میں اور کسی چیز کو اپنے ارد گرد پھٹکنے نہیں دیتا. ہاں جی. اور جب میں شاعری یا مصوری کر رہتا ہوں تو پھر کسی اور چیز کو بھی آگے نہیں آنے دیتا. لیکن میں سمجھتا ہوں شاعری اور مصوری ایک سی چیز. جو شاعری ہے وہ لفظوں سے آپ تصویریں بناتے ہیں جی، اور مصوری میں آپ رنگ سے تصویر بناتے ہیں. یہ اس کو آپ نے عنوان دیا ہے ابجد کا، بڑا خوبصورت عنوان ہے. لیکن یہ اس کی جو ڈیفائن کرتے ہیں آپ کے اسلامک آرٹ ہے. اسلامک آرٹ کیسے کہتے ہیں اس کو؟ نہیں، اسلامک آرٹ تو آرٹ ہوتا ہے نا. ہاں. یہ اسلامک کیلیگرافی ہے. اچھا اچھا میں اور بھی آرٹ کرتا ہوں، یہ نہیں کہ اور نہیں کرتا، اور بھی کرتا ہوں. اس کی نمائش علیحدہ کریں گے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. یہ تو صرف اسلامک کیلیگرافی ہے، لیکن اس کیلیگرافی کو مصورانہ خطاطی آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا اچھا. یہ نہ تو نسخ ہے نہ تعلیق ہے، یہ میرے اپنے اندر کا امیج ہے جس کو میں باہر لاتا ہوں. تو اس میں وہی خوبصورتی لانا چاہتا ہوں جیسے تتلی کے پروں میں ہوتی ہے. واہ. تو تتلی کے پر ہیں اور طرح طرح کی تتلیاں ہیں. تو یہ آپ کو جو رنگوں کا امیج ہے یہ آپ کو پہلے اٹریکٹ کرتا ہے. جی صحیح ہے. تو پہلے تو میں کہتا ہوں کہ رنگ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی کشش ہو. پھر رنگ کے پیچھے جو چھپی ہوئی چیز ہے وہ کیا ہے؟ رنگ باتیں کریں. رنگ باتیں کرتے ہیں. تو رنگ تو باتیں کر رہے ہیں لیکن اس میں رنگ کے علاوہ الفاظ بھی باتیں کر رہے ہیں. واہ. تاکہ وہ الفاظ جو ہے، کیونکہ اسلامی خطاطی باہر، چونکہ میرا ایک امیج یہ تھا کہ چونکہ میں نے جب صادقین کے ساتھ کام کیا تو اپنا سارا کام چھوڑ کے اسلامی خطاطی میں آ چکے تھے. اچھا. تو ان کی خطاطی ظاہر ہے میں نے اس کو امیج تو نقل تو نہیں کیا، لیکن ان سے یہ ضرور سیکھا کہ کتنا فاسٹ لکھا جا سکتا ہے، کیسے فلو میں لکھا جا سکتا ہے، کیسے قلم کو کہیں نہیں روکنا اور اس طرح سارا کام کرنا. اس وقت آپ کا کنٹمپریری اس فارم میں کوئی کر رہا ہے یہ والا کام؟ میرا خیال ہے ڈیجیٹل فارم میں تو کوئی نہیں کر رہا. کوئی نہیں کر رہا. ڈیجیٹل کا میرا جو پچھلی بھی تھی اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ پرابیبلی میں پائنیئر ہوں. اور پائنیئر اس سینس میں بھی ہوں کہ ایک طرح کا کام نہیں ہے. اچھا. لوگ ہوتے ہیں نا ایک طرح کا بس ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا خاص مخصوص کام ہے. ہاں. تو میں نے ابھی تک تو ڈیجیٹل تو مخصوص ہے، لیکن جو کام کی نوعیت ہے، رنگ کی نوعیت ہے، میڈیم کا استعمال ہے، وہ بہت ڈفرینٹ ہے. ہاں. ابھی تو میں نے صرف کینوس میڈیم اور ویلوٹ میڈیم کو استعمال کیا ہے. جی صحیح. لیکن آگے میں اور مختلف میڈیم جو ہیں ان میں بھی کام کر رہا ہوں. اور اس طرح کا بھی پلان کر رہا ہوں کہ صرف ڈیجیٹل امیجنگ کی ایک نمائش کی جائے جو صرف ٹی وی پہ چل سکے، تاکہ اس میں بہت زیادہ، میرے پاس بہت زیادہ چیزیں پڑی ہیں ان کو، یعنی وہ کہہ لیں کہ آپ ایک ڈیجیٹل اس کی نمائش ہو سکتی ہے ڈیجیٹل فارم میں. ایک ڈاکٹر بہت بزی ہوتا ہے، اس کا شبانہ روز جو ہوتے ہیں وہ اپنے پروفیشن میں وقف ہوتے ہیں. اسے پروفیشن تو نہیں کہہ سکتے، یہ آپ کا پیشن ہے. اب سارے ہی پیشن ہے میرے. ہاں. اچھا سر. پیشن کے بغیر یہ سارے کام نہیں ہو سکتے. اچھا، یہ اس کے لیے وقت کیسے نکالتے ہیں آپ یہ اس کام کے لیے؟ اور آپ نے اپنا اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وقت کہاں سے نکالتے ہیں. اسٹوڈیو کہاں بنایا ہوا آپ نے؟ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاسپٹل میں آفس میں میز پہ بیٹھ کے ہی بنا رہے ہوتے ہیں. بالکل. میرا اسٹوڈیو جو ہے نا ہر وقت اسٹوڈیو میرے اندر چل رہا ہوتا ہے. ہاں. تو بیک گراؤنڈ میں یہ سارے ہلکی پھلکی موسیقی میرے اندر چل رہی ہوتی ہے. جی صحیح تو ہے. وہ کسی وقت ظاہر ہو سکتا ہے، تو میں اسی وقت اس کا اسکیچ بنا لیتا ہوں، پھر اس کو ماڈیفائی کرتا ہوں، پھر ایسے جاتا ہوں. یعنی تو کہ آپ نے پوچھا کہ کام کب کرتا ہوں، تو کسی نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا میں نیند میں کام کرتا ہوں. تو نیند میں کیسے کر لیتے ہو؟ میں نے کہا نیند سے ہی کاٹنا پڑتا ہے نا. ہاں. کاٹنا تو پھر نیند سے ہی ہے، ایسے ہی ہے. تو ایسا ہے کہ شاعری بھی ہو رہی ہے، ڈاکٹری بھی ہو رہی ہے اور مصوری بھی ہو رہی ہے. یہ تینوں میڈیم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں آپ کے. شعر وارد ہوتا ہے، شعر لکھ لیتے ہیں آپ. اگر یہ امیج کوئی آپ کو سوچتا ہے، اور یہ بتائیے کہ یہ تمام امیج ایک دوسرے سے ڈفرینٹ کیسے ہیں؟ یہ ڈفرینٹ نہیں ہے، بالکل ڈفرینٹ نہیں. جو شاعری اور مصوری تو میرے ہاں، آپ نے جو میری شاعری بھی پڑھی ہے، آپ نے اس پہ لکھا بھی ہے، تو وہ تو ہے ہی ساری مصورانہ امیجز ہیں. بیسیکلی میری شاعری میں بھی مجھے شعر بھی امیج کی شکل میں پہلے آتا ہے، پھر میں اس کو ڈائسیکٹ کر کے اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں لفظوں میں.
تو ایک بات تو یہ طے ہے کہ مجھے یہ بھی امیج آتے ہیں اور پھر میں اس میں لائنیں ڈالتا ہوں، اور وہ بھی مجھے امیجز آتے ہیں اور میں اس کو لفظوں سے ترتیب دے دیتا ہوں. بس جو وہ بھی ہے جو اب میں شاید ڈاکٹری میں بھی اس لیول پہ پہنچ گیا ہوں کہ مجھے جب 2-3 باتیں ہی مریض بتاتا ہے تو مجھے اس کی پوری بیماری کی تصویر سامنے آنی شروع ہو جاتی ہے. گڈ. لیکن ان کی جو خدمت ہے مریضوں کی، وہ بھی تو ایک پیشن ہے نا. وہ اپنے طور پہ ایک علیحدہ مصوری ہے. یعنی کسی کے غم کو بانٹنا، کسی کا غم میں کچھ اس کو غم بٹانے میں حصہ ڈالنا، یہ بھی ایک علیحدہ ہی نوعیت کا کام ہے، اور اس سے جو لطف آتا ہے وہ شاید ان سارے کاموں میں بھی نہیں آتا. آخری سوال یہی ہے کہ مستقبل میں آپ کے فن کے حوالے سے کیا پروگرام ہے؟ مطلب کچھ تو میں پلان کر رہا ہوں کہ کوئی لنڈن میں اپنی یا مانچسٹر میں نمائش اس کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو وہ بھی کروں. اور اس کو میں آگے لے جا کے شاید اور میڈیم بھی، گلاس میڈیم ہے، سیرامک ہے. سیرامک کا میں نے پہلے بھی کچھ کام کیا ہوا ہے، لیکن اب میرا اپنا جو ریئل پیشن تھا وہ گلاس تھا. لیکن گلاس میں پاکستان میں کام کرنا بہت مشکل کام ہے. مطلب میں یہ سارے امیجز جو ہے نا ان کو گلاس میں ڈالنا چاہتا ہوں، کلر گلاس میں یا اسٹین گلاس اس میں. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو ٹائم جب نہیں ہے تو میں نے ڈیجیٹل میڈیم کو چن لیا تاکہ میں اس میں جلدی سے کام کر سکوں اور اس کا نتیجہ ظاہر آ سکے، کیونکہ میرا دماغ تو امیجز سے بھرا ہوا ہے. کیا آپ کے اس فن کے، کیونکہ میں نے یہاں کتاب کے حوالے سے، میرا کتاب سے تعلق ہے کہ ریڈر ختم ہو گیا اور کہت الرجالی ہے، بہت محدود ہے، کیا اس کا جو اس فن کے جو پذیرائی دینے والے اسٹوڈنٹ ہوں گے، ادر دین اس کو سمجھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ بہت کم ہے. لیکن میں یہ چاہوں گا، جس طرح میں نے نیشنل کالج آف آرٹس میں یہاں ان سے جو درخواست کی کہ مجھے یہاں کرنے دیں، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس تک یہ پہنچے کہ یہ کیسے کام کر سکتا ہے. اور اگر یہ مجھے اجازت دے تو میں ایسی ورکشاپ بھی کرنے کو یہاں تیار ہوں جہاں پہ میں جس طرح کام کرتا ہوں وہ ان کو میں سکھا سکوں، اس میڈیم میں کیسے کام کیا جا سکتا ہے اور کیسے اس کو آگے ابھارا جا سکتا ہے. سر یہ میں ریکویسٹ ہے میری وائس چانسلر، گفتگو جو ہے نا اپنے کسی اچھے شعر پہ ختم کریں. یہ گفتگو بہت اپنا خوبصورت شعر پہ. وہ میرے نام پر چونکا بہت ہے، مجھے اس سے یہی رشتہ بہت ہے. بہت خوب. تھینک یو سر.